اس وجہ سے انسان کسی بھی درجے کا علم والا ہو، کسی بھی درجے کا مال والا ہو، بلندی اور بڑائی یقیناً انسان کے شایان نشان نہیں ہے، اور اس کا بارہا قرآن مقدس میں ذکر کیا گیا تاکہ انسان اس طرح کی غفلت میں نہ پڑا رہے۔ اسی ضمن کا ایک واقعہ قرآن مقدس میں ہمیں ایسا ملتا ہے جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آدمی علم و فضل میں، کمال اور جمال میں کتنا بھی بلند ہو جائے، لیکن اس کو کبریائی مناسب نہیں لگتی، کیونکہ صرف اور صرف کبریائی اللہ کی شان ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے لوگو تم کو تو صرف تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جلال کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سب سے بڑا عالم بنایا ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں پوری دنیا میں۔ یقیناً اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اعلم ہوتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام، اپنے محبوب بندوں سے جس طرح سے چاہے مخاطب فرمائے، جس طرح سے چاہے ان کی لغزشوں پر ان سے عتاب کے انداز میں گفتگو فرمائے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جاؤ، تمہیں میرا ایک بندہ ملنے والا ہے، فلاں فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اور اس کو میں نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ انہی کو ہم اور آپ اور پوری تاریخ انسانی حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشارہ کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے کسی ایک شاگرد کو لے کر چلیں، اور ایک مقام آئے گا جہاں پر اللہ کا وہ نیک بندہ آپ سے ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد حضرت یوشع ابن نون کو لے کر چلے اور چلتے رہے ایک مدت دراز تک چلتے رہے، اور مجمع بحرین تک پہنچ گئے۔ مجمع بحرین اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں پر دو سمندر آ کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ مجمع بحرین اسی سمندر کا نام ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں، لیکن وہ آج بھی پانی کے اعتبار سے، پانی کے کلر کے اعتبار سے دونوں الگ الگ نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ میرا بھی اس مقام پر جانا ہوا، اور آپ یقین کریں آج بھی پانی کا کلر اس طرف کے سمندر کا دوسرا ہے اور اس طرف کے سمندر کا دوسرا ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ تحقیق بھی اس پر ہوئی، اچھی ریسرچ ہوئی کہ قرآن نے ایسا کہا ہے تو کیا واقعتاً ایسا ہے کہ دو الگ الگ سمندر ہیں، دونوں کا پانی آپس میں نہیں ملتا؟ پانی کی طبیعت یہ ہے کہ اگر اس کے اندر گھول والی کیفیت پیدا کر دی جائے، اس کو ذرا گھما دیا جائے تو سب پانی آپس میں مکس ہو جاتا ہے، اس میں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ عبداللہ کا پانی ہے یا عبد الرحیم کا پانی ہے یا کسی کا پانی ہے۔ سب اپنا اپنا گلاس اگر دیں کبھی ایسا پتہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ گھول دیا جائے، لیکن قربان جائیں ایک مقام ایسا بھی ہے کہ رب نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ مرج البحرین ہیں،
ایسی جگہ ہیں جہاں پر دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں ایک ایسی دیوار حائل کر دی ہے جو دیکھنے میں نظر تو نہیں آتی ہے، لیکن وہ دیوار دونوں طرف کے پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ آج بھی اس طرح کی نشانیاں موجود ہیں اور دیکھنے والے دیکھ کر ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، مجمع بحرین تک پہنچے اور ایک مدت دراز تک، زمانے تک چلتے رہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ جب مجمع بحرین پہ پہنچے تو یہ حکم ہوا تھا کہ ایک مچھلی آپ ساتھ میں لیں۔ یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہیں پر میرا وہ نیک بندہ تم سے مل جائے گا۔ چنانچہ مجمع بحرین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد حضرت یوشع ابن نون پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکن کی وجہ سے آرام کرنے لگے، نیند لگ گئی۔ اچانک یوشع ابن نون نے دیکھا کہ ان کی گٹھری میں جس میں مچھلی موجود تھی اچانک حرکت پیدا ہوئی اور مچھلی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہونے کے بعد خود ہی پانی کے اندر کود گئی۔ جب پانی کے اندر چلی گئی تو حضرت یوشع ابن نون سمجھ گئے یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے وہ نیک بندے ملنے والے ہیں جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ اب ایک طرف بے چینی اور اضطرابی کیفیت، یہی مقام ہے جہاں کے لیے ہم پوری دنیا کا چکر لگاتے رہے، یہی مقام ہے، یہیں سے ہمیں اللہ کا نیک بندہ ملنے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی نبی کی عظمت کا پاس اس کی قوم کے امتی یا اس کی قوم کے افراد کیسے کرتے ہیں، اس کی ایک نشانی یہاں پہ بھی ملتی ہے۔ حضرت یوشع ابن نون نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیند میں خلل واقع ہو جائے، بلکہ یہ سوچا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام از خود بیدار ہوں گے تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں کے لیے ہم لوگ نکلے ہوئے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے خادم سے کھانا طلب کیا، کھانا کھایا، اور پھر یہ لوگ آگے کی طرف چل پڑے۔ حضرت یوشع علیہ ابن نون بھول گئے کہ یہی وہ مقام ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں بتانا ہے، اور یہ دونوں لوگ آگے چل پڑے۔ جب کچھ دور جا کر نکل گئے تب جا کر حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضور مجھے معاف کر دیں، شیطان نے مجھے بھلا دیا، ہماری منزل وہی جگہ ہے جہاں پر ہم نے آرام کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ کہا حضور آپ آرام کر رہے تھے، میں نے آپ کے آرام میں خلل اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس وقت نہیں بتایا۔ اور پھر یہ دونوں حضرات الٹے پاؤں پلٹے اور جا کر اسی مقام پر پہنچے جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی کی آرام گاہ میں آ کر نبی کو خلل ڈالنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ قوم کی ہدایت کا کام انجام دیں، لیکن قوم کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ نبی کو جگہ جگہ کر ان سے اپنے مسائل دریافت کرے۔ ایک واقعہ ہم کو سورہ حجرات میں اس طرح کا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم
لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم۔ ہوا یوں کہ ایک قافلہ دور دراز سے نبی رحمت آقائے دو جہاں رسول محتشم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ چاہا کہ حضور سے کچھ تعلیم حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کا کام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کا کام انجام دے۔ یہ قوم کے لوگ آئے، حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے، اور قوم نے یہ کہہ کے کہ ہم دور دراز سے آئے ہیں، نبی کو جگایا جائے، ہم ان سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دیا گیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو تعلیم بھی عطا فرمائی، لیکن میرے اور آپ کے رب کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے محبوب کو سوتے میں جگا کر ان سے تعلیم بھی حاصل کی جائے۔ وہ جنہوں نے اپنی زندگی کا گوشہ گوشہ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کے نیند میں خلل اندازی ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے مقام صحبہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سوئے ہوئے تھے تو حضرت علی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں، بلکہ نماز کا وقت گزر رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت قضا کے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی حضرت علی نے بھی نہیں جگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ اور دنیا نے دیکھا کہ نبی نے اپنی عظمت کا کس طرح سے دنیا کے سامنے نشان پیش کیا کہ حضرت علی کے لیے سورج کو بھی واپس پلٹا کے لوگوں کو دکھلا دیا کہ اے لوگوں سنو، یہ سورج بھی اللہ کی عطا سے تمہارے اور ہمارے نبی کا غلام ہے، اگر حضور کا اشارہ ہو جائے تو الٹا پلٹ کر سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ بہرحال نبی کو جگا جگا کر دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ اللہ رب العزت کی مشیت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو پردے کے آڑ سے آواز دے کر جگا رہے ہیں، نبی آرام فرماتے ہوئے آپ کو جگا رہے ہیں، اٹھ جائیے حضور تعلیم دیجئے، فرمایا گیا اکثرہم لا یعقلون، اے نبی ان کو معاف کر دیں، ان کو اس درجے کی عقل حاصل نہیں ہے جس درجے کی عقل آپ کی عظمت کے لیے مناسب ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب اگر یہ تھوڑی دیر صبر کر لیتے اور آپ خود سے تشریف لے آتے تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ہاں، یہ ان سے لغزش ہوئی ہے جس کی بنیاد پر اے محبوب آپ معاف کریں گے تو اللہ رب العزت بھی معاف فرما دے گا۔ ہمیں قرآن سے عظمت نبی پر یہ دلیل ملتی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور اسی مقام پر پہنچے جہاں پر مچھلی پانی میں چلی گئی تھی۔ جب وہاں پر پہنچے تو ایک شخص سفید کپڑے میں ملبوس زمین پر سویا ہوا ہے، ایک شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی وہ عظیم بندہ ہے جس سے ملنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے
اس علم کا کچھ حصہ سیکھ سکوں جو علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ بہت ممکن ہوگا ظاہر کو دیکھیں گے، اور اللہ نے مجھے باطن دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے میں باطن دیکھوں گا، اور باطن میں اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں وہ کروں گا، آپ اس پر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے جب معاملہ انشاءاللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر منع نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلیے، اور ان دونوں حضرات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھ سے کسی ایسی چیز کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کچھ پوچھ گچھ اور پرسش نہیں کریں گے جو میں کروں گا، بس آپ کو دیکھتے رہنا ہے۔ آخرکار میں آپ کو اس کے نتائج آخر میں بیان ہی کر دوں گا۔ یہ دونوں حضرات چلے، ایک کشتی پر آئے، اور کشتی پہ جب بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا ایک پٹرا کہہ لیجیے نکال کر باہر کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کشتی کا پھٹا نکال دیں تو کشتی میں پانی آنے لگے گا اور کشتی ڈوبنے کے در پہ ہو جائے گی۔ آپ نے نکال دیا، جیسے ہی نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے یہ کیا کر دیا، اس سے تو لوگ ڈوب جائیں گے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے؟ Didn't I tell you that you will not be able to have patience with me؟ آپ کو میرے ساتھ رہنے پر صبر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پلیز forgive me، مجھے معاف کر دیں، I will not ask you more question now، میں آپ سے اب کوئی کویشچن نہیں کروں گا۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور مجھے پریشانی میں نہ ڈالیں، don't get me in trouble، مجھے پریشانی میں نہ ڈالیں کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ سے علم حاصل کرنا۔ فَانْطَلَقَا، پھر یہ لوگ آگے بڑھے، حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، ایک خوبصورت سے بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو میدان میں کھیلتے ہوئے پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی منڈی پکڑی اور گھما دیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا آن اسپاٹ۔ ظاہر سی بات ہے ایک نبی کی نگاہوں کے سامنے کوئی ایسا کام جو خلاف شریعت ہو تو نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے آخر اس بچے کا قتل کیوں کر دیا، جبکہ قتل کرنے کے لیے شریعت نے کچھ اصول متعین کیے ہیں، جب تک کوئی کسی کا قتل نہ کیا ہو تب تک بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا، آپ نے بس دیکھا اور اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ یقیناً اچھا کام آپ نے نہیں کیا۔ اگین حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر آپ سے کوئی سوال کیا تو مجھے آپ اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ Don't keep me with you
if I ask you any other question related to your journey or related to our journey, ہم اگر آپ سے کچھ بھی پوچھیں تو آپ مجھ سے بلا شبہ الگ ہو جائیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، اور میں یقیناً آپ اس مرحلے میں ہیں کہ مجھے آپ معذور سمجھیں گے. فانطلقا، آگے بڑھے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، چلتے رہے، ایک علاقہ، ایک گاؤں آیا. یہ دونوں حضرات تھک گئے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے پریشان تھے، تو گاؤں کے لوگوں سے انہوں نے بھوک کی شدت میں کھانا طلب کیا. استطعما، کہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو ہمیں دے دو، ہم پردیسی لوگ ہیں اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تمہیں اور دے گا. لیکن عالم یہ ہوا انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پردیسی تھے، چند روٹی اور کچھ سالن یا کچھ کھانے کی چیزیں دینے سے ان کا کچھ بگڑتا نہیں، لیکن قیامت تک کے لیے انہوں نے نہ دے کر، کھانا نہ دے کر اپنی ہرزہ رسائی کرائی کہ آج بھی جب کھانا نہ دینے کی بات آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر ضرور ہوتا ہے، جس نے نبی کو، جبکہ نبی مانگ بھی رہے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں دیا. جبکہ وہیں پر عالم امت مسلمہ، امت محمدیہ کا یہ ہے الحمدللہ کہ قوم اگر بھوکی ہے وہ مانگتی بھی نہیں ہے. امت محمدیہ کا فرد ایسا ہے کہ اس کا دل مچل اٹھتا ہے، بغیر مانگے ہوئے اپنے رسول کی امت کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے میں لگ جاتا ہے. یہ فرق ہے امت محمدیہ کے افراد میں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر. ہم بغیر مانگے حضور کے نام پر اور اللہ کی رضا کے لیے دینے والے ہیں، اور وہاں عالم یہ ہے کہ نبی مانگ بھی رہے ہیں تو ان کو منع کیا جا رہا ہے. اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس امت کی بہتری کا کیا، عروج کا کیا مقام ہے، اور اس امت کی قلبی انحطاط کا کیا عالم ہے. اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا بتا رہے ہیں اور ظلم و تشدد کر رہے ہیں فلسطین میں، غازہ میں اور دنیا بھر کے علاقوں میں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو اللہ کی سنی ہے اور نہ ہی اپنے رسول کی سنی ہے. اور یہ تو ہے آج ان کا وقت ہے، جو بھی کر لیں. اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اس کی پکڑ آئے گی تو پھر ایک بھی شخص بچ کر جانے نہیں پائے گا، سب کو تہو بالا کر دیا جائے گا. اور انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی کہ سب کے سب ہلاک ہوں گے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوتا نظر آئے گا انشاءاللہ. بہرحال یہ لوگ آگے بڑھے اور دیکھا حضرت خضر علیہ السلام کی ایک دیوار ہے، بالکل گرنے کے قریب ہے. حضرت خضر نے دیوار کو سہارا دے کر اس دیوار کو صحیح کر دیا. نبی تھے، ہاتھ لگانے میں ہی دیوار صحیح ہو گئی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس قوم کے لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اور آپ ہیں کہ ان کی اصلاح کی آپ کو پڑی ہوئی ہے، جانے دیتے، گر جاتی، پڑ جاتی، جلال والے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایک بار، دو بار، تین بار، اور اب آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. ھذا فراق بینی و بینک. Now we are leaving each other and going one to another way, one in a way and another person another way. اب ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ let me tell you the things that you didn't understand and I was aware of all these situations. آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ ان ساری چیزوں کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں جس پر آپ صبر نہ کر پائے. اور یکے بعد دیگرے حضرت خضر علیہ السلام نے ساری کہانی بیان فرما دی. فرمایا اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی جس کی پھٹی میں نے نکال دی تھی اور آپ کو صبر نہیں ہوا تھا،
بات سن لیں، وہ کچھ مسکین بچوں کی کشتی تھی، کچھ ایسے بچے تھے بہت غریب، نہایت ہی قلاش قسم کے بچے تھے، جن کے باپ نے سے ورثے میں انہوں نے یہ کشتی پائی تھی۔ ان کے کھانے پینے کا، رزق کا اہتمام اور انتظام اسی کشتی کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے۔ اور مجھے یہ پتا تھا کہ سمندر کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہر اس کشتی کو غصباً چھین لیا کرتا تھا جس کشتی کو مکمل طور پر صحیح و سالم پاتا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس کشتی کے اندر تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا جائے تاکہ یہ کشتی ان بچوں کے پاس بچی رہے اور ان کے رزق کا اہتمام و انتظام اللہ رب العزت اسی کشتی کے ذریعے سے فرماتا رہے۔ اس وجہ سے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کیا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، اس کی بھی کہانی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے اور یہ خود کافر تھا۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، مجھے یقین کی حد تک یہ معلوم تھا کہ اس بچے کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ ماں باپ بھی اسی راستے پر چل جائیں گے جس راستے پر یہ لڑکا جانے والا ہے، یعنی کفر کی راہ پر، شرک کی راہ پر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی راہ پر۔ اس وجہ سے میں نے اس راستے ہی کو ختم کر دیا کہ جس راستے سے کفر کی راہیں پیدا ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے حکم کے مطابق میں نے اس کا قتل کر دیا، اور اس طرح سے ان دونوں کو یعنی والدین کو، ماں اور باپ کو اللہ نے اسلام ہی پر رکھا اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ فرمایا اردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد ان دونوں والدین سے ہی اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو نیک بھی ہوگی اور دین کی راہ پر چلنے والی ہوگی۔ ایسی اولاد کس کام کی؟ جو ہمارے دین سے ہمیں منحرف کر دے، ہمیں ہمارے مذہب سے بیزار کر دے، ہمیں ہمارے دین سے الگ کر دے۔ اسی وجہ سے ایک بڑا تاریخی جملہ ہے، ایسا صاحب اولاد ہونے سے بے اولاد ہونا بہتر ہے کہ جو بیٹے یا جو اولاد ماں باپ کے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہمیں اپنی منزل جنت کی طرف جانا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہمیں ایسی اولاد مل بھی جائے جو ہمارے جہنم کا سبب بنے، تو پھر ایسے میں تو بہتر یہ ہے کہ اولاد ہی نہ ہو۔ اسی پر عمل کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار گر رہی تھی اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا وہ جو دیوار گر رہی تھی اس کے بارے میں بھی آپ جان لیں کہ وہ دو یتیموں کا گھر تھا، اور ان کے گھر کی یہ دیوار تھی، دیوار کے نیچے ان کے باپ نے، اس یتیم شخص، یہ دونوں یتیموں کے باپ نے اپنا خزانہ دفن کر کے رکھا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں امانت کے طور پر چھوڑا تھا کہ مولا میں تو جا رہا ہوں، میری تو وفات ہو رہی ہے، جب کل میرے بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو مولا تعالیٰ میرے بچوں تک یہ امانت پہنچا دینا، منتقل کر دینا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر وہ دیوار گر جاتی تو آپ کو یقین ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ جو قوم اپنے رہنما کی ضیافت تک نہ کر سکے وہ پھر کسی کا مال ہڑپنے میں کتنی دیر لگائے۔ اس وجہ سے میں نے
اس دیوار کو صحیح کر دیا تاکہ اس دیوار کے صحیح ہونے سے وہ مال محفوظ ہو جائے. جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ دیوار گرے گی تو یہ بچے اس مال کو حاصل کر لیں گے. فرمایا معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا باپ بہت نیک تھا جس کی جزا اللہ رب العزت نے ان کے بیٹوں کو عطا فرمائی. پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کا باپ بھی نیک ہو، دادا بھی نیک ہو، پردادا نیک ہو، یا کوئی کسی پیڑھی میں نیک ہو تو اس نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت پیڑھیوں تک منتقل فرماتا ہے، کئی پیڑھیوں تک منتقل فرماتا ہے. بلکہ تفسیر نصفی میں نے پڑھا کہ ان کے خاندان کے، اس یتیم کے خاندان کے 7ویں پشت میں، ڈائریکٹ باپ نہیں، باپ کا باپ نہیں، باپ کے باپ کا باپ نہیں، بلکہ 6 پشت سے پہلے 7ویں پشت میں ایک نیک بندہ تھا جس نیک بندے کی نیکی کی بنیاد پہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاندان کے 7ویں پیڑھی میں جو بچے آئے تھے ان کے لیے اس طرح سے اہتمام فرمایا کہ ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچا لیا. اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو نیک ہونا چاہیے تاکہ ہماری پیڑھیوں میں بھی نیکی منتقل ہو. ظاہر سی بات ہے، بوئیں کھجور تو کھجور ملے گا، اگر بوئیں ببول اور سوچے ملے کھجور تو یہ تو غفلت کی چیز ہے اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے. بہرحال یہ سب معاملہ ہے. اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. آپ کو اس وقت تک، ظاہری طور پر آپ کو اس وقت تک ان چیزوں کا علم نہیں دیا گیا تھا، اس وجہ سے آپ اس پر صبر نہ کر پائے. چونکہ مجھے ان کا علم دیا گیا تھا اس وجہ سے مجھے اس کا حکم بھی دیا گیا تھا کہ میں اس طرح کا کام انجام دوں. وما فعلتہ امری، کہتے ہیں یہ سارا جو کچھ ہوا ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ تو من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کرنے کے. ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویل ہے، یہ وہ تفسیر ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس پر آپ کو صبر نہ ہوا. اور صبر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت کے خلاف کچھ بھی ظاہری طور پر دیکھیں تو نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہو اور وہ اس پر برداشت کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طریقہ ہے حدیث ثابت کرنے کا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ رسول پاک نے اس کو کیا نہ ہو، رسول پاک نے اس کو کہا نہ ہو، لیکن رسول کے زمانے میں یا رسول کے سامنے کوئی کام انجام دیا جائے اور رسول نے خاموش ہو کر اس کو دیکھا ہو تو اس کو بھی حدیث کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سارے معاملات میں خاموش نہ رہے. ایک اہم بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ اللہ، وہ خالق اپنے بندے، اپنے رسول بندے سے جس طرح سے چاہے مخاطبت کرے، گفتگو کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا معاملہ ہے. ہم ٹھہرے اس کے گنہگار بندے، ہم کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو عتاب ہو گیا، دیکھو ڈانٹ پڑی. نہیں، ہم تو یہ کہیں گے، صرف یہ کہیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ تھا. اللہ نے اپنے رسول کو سمجھانے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ محبوب میں تم کو سمجھا دے رہا ہوں تاکہ یہ قوم کے لیے دلیل ہو جائے کہ ہر بڑا اپنے سے نیچے کو سمجھانے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے رسول کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن ہیں تو وہ اللہ کے نیچے، اللہ کے بندے. تو اللہ اپنے رسول سے جس طرح سے چاہے گفتگو کرے. ہم کو یہ مناسب نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اس میں انٹرفیئر کریں. دوسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی تھے تو آخر ان کو ان سب ساری چیزوں کا علم کیوں نہ دیا گیا؟ اس کا صاف سا جواب یہ ہے کہ نبی کو بھی وقتاً فوقتاً غیب کی خبریں بتائی جاتی ہے اور وفات سے پہلے تک انہیں غیب کی ساری خبریں
بتا دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی تعلیم دینے کے لیے کچھ چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ وقت آنے پر اس کی تعلیم دے کر قوم کو بھی اس سے متنبہ کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، کیا تھا، لیکن اس وقت تک اس طرح کے غیب کا علم انہیں نہیں عطا فرمایا گیا تھا، اور نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ آخر تک ان کو اس زمانے کے تمام غیب کا علم عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اگین یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے، اور سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی کی ذات ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہو چکا، ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ سب میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آقا نے خود ہی ارشاد فرمایا، پوری کائنات کو میرے لیے ایسے ہی کر دیا جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ جس طرح سے میں ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں، اسی طرح سے پوری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ تو اب یہ کہنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ حضور کو کسی چیز کا علم نہ رہا ہو۔ حضور سب جانتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے، اور یہ میرے اور آپ کے رب کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے عطا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو مولا سکون و چین و قرار عطا فرما دے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے اضطراب سے ہمیں باہر نکال دے، اور امت مسلمہ کو مولا اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت بے کراں سے نواز دے۔ مولا آج سے تیری مغفرت کا عشرہ شروع ہوا، مولا اس عشرے میں ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی بال بال بخشش فرما دے، سب کو مغفرت کی دولتوں سے سرفراز فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، تو کوشش کریں کہ جہاں آپ قرآن کی تلاوت کریں وہیں سورہ کہف کی ضرور تلاوت کریں، کہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے چاہا تو آج مجھے غریب نواز مسجد ہے، وہاں پہ جانا ہے، اللہ نے چاہا تو وہاں میری جمعہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔